صاحب جو MP ہیں اور کسان بینک کے ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں پنجاب کے، ڈپٹی چیف وپ امتیاز شیخ صاحب، MP فرق جاوید نور صاحب اور MP وقاص مان صاحب، آج ہم آپ کو 2-3 چیزوں پہ بریف کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو پنجاب میں اس وقت جو گڈ گورننس کے حالات ہیں وہ آپ دیکھیں، اور اسی ضمن میں ایک عرض آپ کو کرتا جاؤں کہ ہماری بڑی کامل اور بڑی ذہین و فطین ہماری چیف منسٹر صاحب، جنہوں نے رات کو ایک بڑا پلاٹک سا چلان بیٹے کا کروا کے اور اس کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا نیا کام ہو گیا کہ اس کے بیٹے کا چلان ہو گیا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ پروٹوکول نہیں تھا۔ اگر پروٹوکول تھا تو پروٹوکول والوں کو کون چلان کرتا ہے؟ جی آپ کیا 16ویں صدی والی باتیں، جب لوگ ان پڑھ تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، رسائی نہیں تھی لوگوں میں، تو ایکسیس نہیں تھی میڈیا تک لوگوں کی، آپ یہ باتیں جو اس وقت یاد کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے گڈ گورننس دکھانی ہے، سنجو صاحب نے تشریف لائے ہیں ہمارے MP ہے، اگر آپ نے گڈ گورننس دکھانی ہے تو بھی آپ پاک وطن گئی، اس سے پہلے آپ نے 3 دن پہلے 4 دن پہلے جب آپ سال بعد اسمبلی آئی اور وہاں پہ آپ نے جو ہیلتھ کے معاملے میں باتیں کی اور اس طرح کہا کہ ہیلتھ اس وقت پاکستان کی دنیا کے ہیلتھ نظام کی برابر ہے، پھر اپنا واقعہ بھی سنایا کہ بڑا احسان کیا آپ نے، آپ نے ہاسپٹل گئی اور میں ہاسپٹل جا کے آپ نے انجیکشن لگوایا اور انجیکشن لگوا کے آپ وہاں پہ بڑی خوش ہوئی۔ یعنی یہ انتہا تھی لاعلمی کی۔ اور دوسری طرف انتہا تھی بیڈ گورننس کی، جب آپ پاک وطن گئی اور وہاں پہ ڈسپلین بھی نہیں تھی اس ہاسپٹل میں۔ 3 دن پہلے محترمہ آپ کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں ہاسپٹل، پنجاب میں صحت کا نظام اس وقت اس طرح ہو چکا ہے کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، حالانکہ آپ کے والد صاحب کو بخار بھی ہو وہ بلڈ پریشر بھی چیک کروانے باہر جاتے ہیں۔ تو آپ جب پاک وطن گئی ہیں تو کیوں آپ کو MS اور ڈپٹی MS کو گرفتار کرنے کا حکم دینا پڑا؟ کیا یہ آپ کی گڈ گورننس ہے؟ کیا یہ آپ کا حکومت کا طریقہ کار ہے کہ آپ ان کو سپلائر خود نہ کریں؟ اگر بھی آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ مجھے، میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کو بجٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ بجٹ میں ہوا کیا ہے۔ آپ کے جتنے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں، آپ کے جتنے لاہور کے ہاسپٹل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 1 روپیہ آپ نے ان کی میڈیسن کے بجٹ میں نہیں بڑھایا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ظلم آپ نے کیا اور آپ اٹھ کھڑی ہوئی ہے پاک وطن کے ہاسپٹل میں باہر جا بنانے کے لیے چلی گئی۔ اگر آپ نے پنجاب کی گڈ گورننس کے حالات دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ گورنر ہاؤس کے بجٹ کا 1 کروڑ 61 لاکھ سے بڑھا کے 15 کروڑ کیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ کا بجٹ 23 کروڑ اضافے سے 1 ارب 46 کروڑ روپے کیا گیا ہے، اور صوبائی وزراء کے دفاتر کا بجٹ 35 کروڑ سے بڑھا کے 1 ارب کر دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ بے ضابطگیاں نہیں ہے؟ کیا اس کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ جو دوسرا عام آدمی کے لیے آپ نے ہیلمٹ نہ پہننے کی جرمانہ ہے وہ 200 سے بڑھا کے 2000 کر دیا ہے۔ محترمہ آپ کے بچوں نے ہیلمٹ نہیں پہننا، اگر ہیلمٹ نہیں پہننا تو غریب بچے نے نہیں پہننا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہیلمٹ نہ پہننے سے آپ 2000 روپے جرمانہ کریں گی تو کس پہ اثر پڑے گا؟ آپ نے تعلیم اور صحت پرائیویٹ مافیا کے حوالے کر دیا، کوڑا ٹیکس جیسے تماشے کا آپ نے نفاذ کیا۔ یعنی یہ واحد پنجاب میں رنجیت سنگھ کے بعد
رنجیت سنگھ کے زمانے میں ایک لگا تھا چولہا ٹیکس، اس کو چولہا ٹیکس کہتے تھے، یہ رنجیت سنگھ کے پاس چولہا ٹیکس کا گیا۔ میرے خیال میں کہ رنجیت سنگھ کو اسٹڈی کر رہی ہے محترمہ جو تھوڑی بہت یہ جانتی ہے، یہ رنجیت سنگھ کو اسٹڈی کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیٹرولیم مصنوعات میں 10% لیوی آپ کے چچا نے عائد کی ہے۔ آپ مہنگائی کو اس طرح کنٹرول کر رہے ہیں اور اپنی ہی رقم بینک سے نکلوانے پر آپ نے نئے ٹیکس کا درخواست کیا ہے اور زرعی آمدن پہ آپ نے نیا ٹیکس لگا دیا، جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایگریکلچر ٹیکس جو ہے یہ فری بجٹ ہے۔ اب میں 2-3 چیزیں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ 509 ارب جو سپلیمنٹری بجٹ ہے پنجاب کی تاریخ کا اس وقت سب سے زیادہ سپلیمنٹری بجٹ، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دے سکتی ہے؟ بیکاز وہ تو بیوروکریسی کا بجٹ ہے اور آپ نے عوام کا تقدس پامال کیا، آپ نے عوام کا تقدس پامال کیا اور اس دن جس دن آپ کی شان میں گستاخی ہوئی اور ہمارے 26 ممبران کو سسپینڈ کیا گیا اور پھر ایک ایسی تاریخ کی جا رہی ہے کہ 26 ممبران کا ریفرنس بھیجا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بم سے اسمبلی کو اڑا دیں گے، یہ کوئی دہشت گرد ہے۔ تو بھائی ہم نے خود کیا، سارے احتجاج ہم نے خود کیا ہے اور میں اس کو بار بار کر رہا ہوں کہ یہ احتجاج ہماری ڈائریکشن میں ہوا ہے۔ دوسری بات کہ آپ کی وجہ سے اسمبلی میں اس وقت انتشار پیدا ہو چکا ہے، آپ کیوں دباؤ ڈال رہی ہیں؟ آپ کیوں اپنی ذاتی خواہشات کی 26 امندمنٹ کے بعد آپ چاہتی ہیں کہ اسمبلی کے ممبران کو بھی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو سڑک میں پھینک دیا جائے؟ کل کوئی بندہ اٹھے وہ ریفرنس کے لیے اپلیکیشن دے اس کو ڈی سی کر دیا جائے؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب کو کہ ڈسکوالیفیکیشن اور سسپینشن میں فرق ہے۔ آپ جو کل مثالیں دے رہے تھے جناب، آپ مثالیں دے رہے تھے مختلف ڈپارٹمنٹ کی، یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ کا معاملہ ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسمبلی کی پروسیڈنگ میں ہوا ہے، نعرے بازی دونوں طرف سے ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر آپ ملٹی میڈیا چلوا لیں، ایک طرف ہم چلوا لیں گے ایک طرف ان کے چلوا لیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دلدل میں پھنس رہے ہیں، آپ ایم پی ایس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں صاحب، اور مجھے حکومتی ایم پی ایس کے فون آئے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن جس کی کوئی عذرداری نہ ہو، ریٹرن کینڈیڈیٹ ہو، جس کے خلاف کوئی ایلیگیشن نہ ہو، جو 62-63 جس کو ایک ڈکٹیٹر نے اس وقت بھی ایجاد کیا تھا، میں ذاتی طور پہ اس کے بھی خلاف ہوں جس کا یہ سہارا لیا جا رہا ہے۔ جب آپ کو آپ کے ریٹرننگ آفیسر نے سیکورٹی کے بعد الیکشن لڑنے کا اہل قرار دے دیا اور اس کے بعد آپ ریٹرن ہو کے اسمبلی میں آ گئے، اس کے بعد آپ کی ڈسکوالیفیکیشن سوائے دو باتوں کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کے خلاف اپنی جماعت کے سی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ دیں۔ دوسری بات فنانس بل، وہ بھی پارلیمانی لیڈرز ہو کر نوٹس دے کے اسپیکر کو ریفرنس بھیجے گا۔ اور میں آج سے کچھ دن پہلے یہ علاقہ نے پرائیویٹ چینل اس پہ یہ بات چلی اور انہوں نے یہ کہا کہ سینئر قیادت جو ہے ان کی وہ ناراض ہے، واقعی ناراض ہے، کیونکہ جو سیاسی لوگ ہیں جس کا خواجہ سعد رفیق کا دیکھ رہے ٹویٹ، آج چند صاحب نے یہ بات کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہر جو پولیٹیکل بندہ ہے وہ یہی بات کر رہا ہے اور ہم بھی اسپیکر صاحب کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس ملک میں توجہ دلوائیں ان سے۔ عمران خان کیا کھا رہا ہے، عمران خان کیا پی رہا ہے، اس کے بدلے حضرت ماضی کر رہے ہیں، ان کے بندوں نے پاکستان کا پورا سسٹم چین کر دیا اور بھائی ہر چیز آپ کے پاس ہے، جب سسٹم ہم چین کر رہے ہیں آپ کس لیے بیٹھے؟ آپ نے یہ بتائیں چینی تو آج 8 روپے جولائی میں چینی مہنگی ہو چکی ہے، کسان کی گندم سستی ہو گئی ہے، خود
گورننس آپ کی چچا کی یہ پوزیشن ہے اور چینی آج 8 روپے مہنگی ہوگی جولائی کے مہینے میں. آپ خود اندازہ لگا لیں ان کی پوزیشن تو یہ ہے. آپ کو چاہیے یہ تھا کہ 10A آرٹیکل 10 یہ فیئر ٹرائل ہے, اس کے تحت آپ سنتے. آپ کی اچھی کمیٹی ہے, آپ ایم پی ایس کے کیس کے اندر بھیج دیتے. آپ مائک توڑے گئے, آپ کہتے ہیں کرسیاں ٹوٹی. ہم نے آپ کو ایک اپلیکیشن آلریڈی دے دی ہے کہ ہمیں دے دیے جائیں کہ مائک توڑے ہیں, ہمیں ان کی فوٹیج دے دیے جائیں. پوری اسمبلی کی کارروائی اس وقت محدود ہے, آپ بلا لیتے. لیکن یہ جو کام کرنے اس وقت کسی کی جنگ میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اور اپنے ایم پی اے کو آپ سڑک پہ ہاتھ پاؤ باندھ کے آپ پھینک رہے, آپ کے اپنے ایم پی اے بھی انٹرسٹ میں ہیں. ان کے اندر بھی ایک عجیب سے احجاز ہے کہ کل ہمارے ساتھ کھڑا ہو. دیکھیں بڑے بڑے واقعات میں اسمبلی میں کرسیاں چلی ہیں, اسمبلی میں لوگ آپس میں لڑے ہیں, سسپینشن ہوتی تھی, لیکن اس حد تک کو نہیں جاتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ کس کا کتنا قصور ہے. گالی گلوچ کے ہم بالکل حق میں نہیں ہے. اور اگلی بات کہ اگر کوئی کہے کہ ہم جھک جائیں گے, ہم جمہوری روایات سے ہٹ کے کوئی ایسی ڈیل کریں گے, تو میں کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر رہا ہوں کہ ہم اپنے جمہوری حق کے لیے, ہماری جماعت کے جو فسطائیت ہے پنجاب میں, جو لوگوں نے اس وقت مصیبتیں جھیلی ہیں اور 1.5 سال ہو گئے, 1.5 سال ہو گئے بی پی کی حکومت کو, ویسے پہلے بھی اسی کی حکومت تھی. آج دن تک اس نے اپنی کارکردگی سوائے اشتہاروں کے, یہ میرے پاس موجود ہے, وہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ آپ خود دیکھیں. یہ 20 کروڑ روپے کے نظر نیاز کے اشتہار ہے. یہ بھارت میں حضرت امام حسین کی جو نظر نیاز یا جو امام بارگاہوں میں جو مجالس ہوتی ہیں, ہر مجالس کے دروازے پہ مریم بی بی کا اشتہار لگا ہوا ہے. تو بھائی آپ کا ادھر کیا کام ہے؟ یہ جو مذہبی اجتماعات ہیں, ہر مکتب فکر کے, ہر اپنی تھاٹ کے مطابق ہمارے جو ادھر مذہبی ان کو آزادی ہے, وہ اپنی مذہبی جو بھی ان کی حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے وہ پوری دنیا میں رہے, جب تک دنیا رہے گی اس سانے پہ یہ نامی 7ویں 8ویں نامی 10ویں محرم کو یہ ہوتا رہے گا. آج تک کسی نے ایسا کام نہیں کیا. انہوں نے ان ڈبوں پہ, نظر نیاز کے ڈبوں پہ بھی بی بی کا فوٹو تھا. یعنی یہ کیا اسٹیٹس کانشیس لوگ ہمارے گھر دینے میں نہیں پڑ رہے ہیں. آپ کو شرم آتی نہیں ہے؟ آپ ادھر ہمیں آپ دبائے جا رہے ہیں, ایم پی ایس کو باہر نکالیں, ایم پی ایس پہ آپ بلڈوزر پھیر دیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, یہ 26 ایم پی اے نہیں ہے, یہ 107 ایم پی ایس ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اگر دل ہے کہ اپوزیشن کے بینچز خالی رہیں تو خالی رہیں گے. ہم نہیں چاہیں گے اپنے ساتھیوں کے بغیر. اور اس کے ریپورٹر میں ہم نے اپنا پلان ترتیب دے دیا. ہماری قانونی ٹیم نے اسی ہفتے ہمارے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اپنی جگہ پہ جو ہمیں انہوں نے نوٹسز دیے, ہم عدالت میں جائیں گے. 26 امینڈمنٹ کے بعد چاہے ہمیں امید ہے کہ نہیں, لیکن ہم عدالت میں جائیں گے اور چیلنج کریں گے. میرے اپنے خیال کے مطابق اور جتنے قانونی ماہرین ہیں, قانونی طور پہ, اخلاقی طور پہ اس ریفرنس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اسمبلی کو باہر سڑک پہ نہ گھسیٹیں. کل کے باری آپ کی بھی آ سکتی ہے. آپ نے ذاتی غصے میں جو باتیں کر رہے ہیں, آپ اسپیکر ہیں, آپ اپنا کنڈکٹ ایز اسپیکر رکھیے. اور اگر آپ مریم کے آگے جھکانا چاہیں گے اسپیکر صاحب, تو ہم چیف منسٹر اس مریم کے آگے نہیں جھکیں گے جس کی کارکردگی 0 ہے. آ کے اس پریس کلب میں 10 کروڑ روپے کے لیے آپ کو جسٹیفائی آ کے کرتے ہیں. تو میں یہ دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ریفرنس کے ہم خلاف پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں
اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں. جی صاحب یہ بتائیے گا کل اسپیکر صاحب میں ایک چیز ہم اپنی اسمبلی کا باہر جو ہماری حقیقی اسمبلی ہے انشاءاللہ تعالی ہم تھرسڈے کو اپنی اسمبلی سے باہر بٹانے جا رہے ہیں اور اس دن ہماری حقیقی اسمبلی کا اجلاس ہوگا. صاحب کل اسپیکر صاحب نے مذاکرات کی بات کی ہے, بات چیت کی بات کی ہے, آپ ان سے مذاکرات یا بات چیت کریں گے کہ 26 جو آپ کے ہوئے سسپینڈ اس حوالے سے بات چیت ہوگی؟ دیکھیے میری بات سنیں, آپ نے میں ہم بات چیت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. یہ نہیں ہم کیوں نہیں بات چیت کریں, ہمارے ممبرز ہیں, وہ اسپیکر ہے, ڈیفینیٹلی بات چیت ہوگی تو آگے کام چلے گا. لیکن اصل بات یہ کہ ان کا اپنا پہلے رویے کو تو غور کریں. دیکھیے ہم کسی بھی بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹتے, اور ہم یہ جب بھی ہمیں یہ لگا کہ بات چیت کے لیے سنجیدہ کوشش کو کر رہے ہیں تو ہم بات چیت ضرور کریں گے. ہم بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹتے. اگر تو دعوت دی ہے تو ہم بات چیت کریں گے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسپیکر پروونشل اسمبلی ہو, اسپیکر قومی اسمبلی ہو, اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. ایک بات میری اور یاد رکھ لیں, اگر یہ ریفرنس جس طرح یہ اپنی ذاتی انار کا مسئلہ بنا کے ریفرنس کے بارے میں یہ روز ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, کبھی کوئی ڈیموکریٹک شخص نہیں بنے گا اسپیکر. ان کے ذاتی ملازم پارٹیوں کے بنے گے جو کہیں گے, جس ممبر کو کہیں گے وہ ریفرنس بھجوا کے ڈی سی کر دیں. بات چیت کے دروازے ہماری طرف سے بھی کھلیں گے, بند نہیں ہے, لیکن پہلے اپنے رویوں پہ غور کریں. جی اچھا صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے اپنا جواب کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست تھا کہ ان کو جو اس کو کیا اسمبلی نے جو پارلیمانی میٹنگ کی بات نہ مانی, اور اب جو ریفرنس صاحب بھجوا رہے ہیں آپ اس کو قانونی طور پر اس کی سینگل سے ڈیفیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, آپ نے خود میری بات کا جواب دیا. اس وقت پارلیمانی لیڈر نے بھیجا تھا, اسپیکر نے تو اب خود کچھ نہیں کیا تھا. یہاں پہ تو پارلیمانی لیڈر ہمارا نوٹیفائی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر کو ہم سب, جب میں آن کر رہا ہوں, پارلیمانی لیڈر کو ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے, وہ آن کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج ہم سب نے مل کے کیا ہے, تو اس میں بعد میں مسئلہ ہی ختم ہو گیا. میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ انوائرمنٹ آؤٹ تھی. لیکن پناما لیگ کو اگر اسپیکر صاحب جسٹیفائی کرتے ہیں تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں. یہ تو پناما لیگ کے فیصلوں کو جسٹیفائی کر کے میاں نواز شریف کو دوبارہ کٹہرے میں لے کے آ گئے. یعنی وہ فیصلہ کیا تھا؟ میری بات سنیں, وہ اور انوائرمنٹ تھی. یہ چیز ہے اسمبلی کی پروسیڈنگ کی. یہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, یہ جب ادھر واقعہ ہوگا تو اس واقعے کو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے کوئی جیلر یا کسی جگہ پہ پریس کا واقعہ ہو, پر یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ کا واقعہ ہے. اسپیکر صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کے آپ کے عنوان کے خلاف ان کے پاس مسلم لیگ نون کے 6 لوگوں کی درخواستیں آئی تھیں کہ آپ بالکل ڈسٹرکشن کر رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے, اور وائلیشن آف کورٹ کر رہے ہیں. جو ان کا موقف ہے وائلیشن آف کورٹ کو کورٹ جسٹیفائی کر رہے ہیں انڈر دی آرٹیکل 62-63. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر دی آرٹیکل 62-63 جس طرح میاں نواز شریف کے خلاف پی ٹی آئی کے 22 MMAs گئے تھے کہ میاں صاحب نے ٹھکونا بناوا میں اور 62-63 کورٹ کی وائلیشن کی, اس پہ ٹرائی کیا جائے. آخری ان کی بات یہ ہے کہ 26 دن باقی ہے, یا تو آپ بیٹھ کے گورنمنٹ سے مذاکرات شروع کریں. اگر آپ نہیں کرتے آٹومیٹکلی یہ ریفرنس فارورڈ ہوگا سلطان سکندر راجہ, اور پھر یہ بات میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اس سارے سینیریو میں آپ تیار ہیں کسی لیول پہ بات چیت کرنے کے لیے, اور کس بات کرنے کو تیار ہے؟ دیکھیے آپ کے 3 کوشچن. پہلی بات تو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف کا انوائرمنٹ ٹوٹل ڈفرنٹ. وہ ایک اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے پناما لیگز میں غلط بیانی کی, فلور آف دا ہاؤس کی 62-63 میں یہ بات اور بیٹھ کے میں ذاتی طور پہ 62-63 کی بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے. میرے خیال کے مطابق جب آر او
جو اس وقت کا آر ہوتا ہے وہ اسکروٹنی میں ایک بندے کو کلیئر کرتا ہے. اس کے بعد اس کی دو چیزوں کے علاوہ کبھی بھی ڈی سی کو نہیں ہو سکتا. عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہے سب سے پہلے. دوسری بات آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 دن رہے بات 26 یا 27 دن کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسپیکر کیا کرتا ہے. اسپیکر اپنے ہاؤس کو اٹھا کے باہر لے گیا. یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی. پروسیڈنگ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اسمبلی کی پروسیڈنگ میں کسی اسپیکر نے کسی نے نعرے مارے اور اس کو اٹھا کے اسپیکر صاحب الیکشن کمیشن چلے جائیں. مجھے یہ بتائیں یہ کب ہوا ہے. تیسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ بات کس سے کریں. ڈیفینیٹلی اسپیکر تو اسٹوری ہے بھائی. ہم نے تو سی ایم سے بات نہیں کریں. سی ایم تو ہمیں اگر بات چیت کے لیے کہتی ہے تو سی ایم سے تمہاری بات بنتی نہیں ہے. وہ تو اسپیکر صاحب کی جو حالت ہو رہی ہے وہ تو انجوائے کر رہے ہیں اور خود انریسٹ میں کہ اپنے لیے اسپیکر کا اسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. ہمیں اسپیکر صاحب سے بات چیت کرنے میں کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بات چیت سیاسی لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے. ہم نے وہ ڈنڈے سے یہ معاملہ حل نہیں کرنا. لیکن میں ایک چیز بار بار کہہ رہا ہوں, بار بار میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب اس پروسیڈنگ کو باہر نکال رہے ہیں. یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے اور اس کا باقاعدہ لکھا ہوا ہے اور 62, 63 میں سوائے دو چیزوں کے کبھی بھی کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا. سسپینشن اور ڈسکوالیفیکیشن میں بڑا فرق ہے. یہ سمجھ نہیں ہے اس بات کو. یہ بتائیے گا کہ آپ کا احتجاج چاہے سڑک پر ہو, دیوان کے اندر ہو, تو اب اس سے بات ہے کہ ہم لوگ اپنے قواعد کی بات بنے, اپنے ووٹرس کے بعد بات بنتے ہیں. پاکستان لیکن ساتھ کا ووٹرس جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے, وہ اس سارے معاملے سے قبل بڑا اعلان تھا اپنے اراکین پنجاب سمجھ سے یہ پنجاب میں کچھ نہیں کر رہے, بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے. تو آپ کو اسپیکر کا مشہور نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ 26 اراکین والا معاملہ اتنا ہائی لائٹ کر دیا, اتنا اپلفٹ ہو چکا ہے, گانا پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آپ کی عوام کو پتا چل رہا ہے, پنجاب کی عوام کو پتا چل رہا ہے کہ بھائی پنجاب میں اپوزیشن بھی ہے, ہمارے اراکین سب لیجیے. آپ کو مشہور ہونا چاہیے اسپیکر کا. دیکھیے میں اسپیکر صاحب کا صرف مشہور نہیں, میں تو پوری گورنمنٹ کا ہوں. تو انہوں نے اپنی بیوقوفیوں سے ہمیں زندہ رکھا. ہر ہفتے صرف خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کی وجہ سے ہمارا ہر ہفتے 2 دن کے احتجاج ہوتے ہیں. تھرسڈے کی اور آج 2 دن کے احتجاج جو ہے 2-3 ہزار بندے ادھر اکٹھے ہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرتے کرتے اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. ایک شخص کو جو جیل کے اندر بیٹھا ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے پورا سسٹم انہوں نے ختم کر دیا. آپ نکال کے دیکھ لیں, آپ جج بن جائیں میڈیا, اس دن کی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں, ویڈیو نکال کے دیکھ لیں. کبھی ڈپٹی اسپیکر نے کندھوں پہ اٹھ کے نعرے لگائے. کچھ تو خدا کا خوف کرے. ڈپٹی اسپیکر ایم پی ایس کے کندھے جس طرح کوئی کبڈی کھیل کے فاتح ہو کے آتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں, اس طرح تو انہوں نے نعرے لگائے. ان کی خواتین کے نعرے آپ دیکھیں, یعنی اتنی شرمناک باتیں کی ہیں. ڈیفینیٹلی نعرہ بازی جب ہوتی ہے, میں گالی گلوچ کے حق میں نہیں ہوں, لیکن جب حکومت نعرے بازی کرے گی تو ایم پی ہمارے بھی کریں گے. اور 3.5 گھنٹے میں نے اسپیچ کی ہے. 3.5 گھنٹے حکومت نے اپوزیشن کے خلاف پہلی دفعہ حکومت اپنے بجٹ سیشن میں 3.5 گھنٹے احتجاج کر رہی ہے. جی یہ سب تحریک کا آغاز انشاءاللہ تعالی یہ بھی تحریک کی چل رہی ہے نظر سے, لیکن تحریک کا آغاز اسی ہفتے میں اعلان بھی ہو جائے گا. اور ڈیفینیٹلی لاہور سب سے بڑا شہر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تحریک کا آغاز بڑے شہروں سے کریں گے اور ابھی ان شہروں کو ہم آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ورکرز, ہمارے اسٹیک ہولڈرز, ان کی سیکورٹیوں میں مقدم ہے. لیکن تحریک پہلے بھی چل رہی ہے. پاکستان, پنجاب اس وقت تحریک میں ہے.
اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تحریک رکے گی نہیں، اور خان صاحب اس وقت جیل میں بیٹھ کے ان کے اعصاب پہ سوار ہیں، اور چاہے ہمارے 26 ممبر ہوں، چاہے 106 ہوں، چاہے قومی اسمبلی کے ممبر ہوں، انہوں نے 1.5 سال لگا دیا، ہمارے بندے نہیں ٹوٹے۔ اور آپ اگر یہ ایک چیز میں اگر آپ کو یہ وضاحت کرتا جاؤں، بار بار جو کہا جاتا ہے کہ پنجاب سے تحریک کمزور ہوتی ہے، پنجاب سے تحریک کبھی بھی کمزور نہیں ہوئی، 2 سال ہو گئے پنجاب تحریک کے اندر، اور اگر یہ اپنا موازنہ کریں 1999 کے کو والا، اس کے بعد ان کے پاس 17 سیٹیں بچی تھی، تو ہم نے تو 100 سے اوپر سیٹیں لی ہیں، قومی اسمبلی میں اور سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے حساب سے تحریک نہیں چل رہی؟ تحریک کا بڑی جلدی فیصلہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تحریک بڑی جلدی چلے۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان نے آپ کی بات کر دی اور میری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو بلانے بھی آ رہے ہیں، آپ پنجاب میں ایسی کیا بات ہے آپ کر پائیے جس میں یہ ثابت ہو جائے گی آپ کے اپنے الیکشن میں آپ کی ٹکٹ؟ دیکھیے پہلی بات تو میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں جتنے لوگ ہیں، ٹکٹ بڑا معمولی سا کام ہے، ٹکٹ جو جس طرح الیکشن لڑے ہیں، ہمارے تو محبوب گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں ٹکٹ کے بغیر، نشان کے بغیر اتنے ووٹ ملیں گے۔ ہم صرف کس لیے الیکشن لڑے اس ٹائم؟ ہم الیکشن لڑے اس لیے کہ ہم اپنی وفاداری اپنے خان کے ساتھ ثابت کریں۔ یہ تو لوگ ہم تو حلقوں میں ہی نہیں تھے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ بتا رہے ہیں کار کرنی تھی، دیکھیں میری ارشوں میں آپ اپنے ڈیفامیشن بل سے دیکھ لیں، ڈیفامیشن بل میں ہم نے 32 امینڈمنٹس دی، آپ اس کے بعد پچھلا بجٹ سیشن دیکھ لیں، اپوزیشن کا چیمبر بند ہوا، ہمارے 11 ممبر سسپینڈ ہوئے، اس کے بعد آپ جب جو ان کا موقع آیا ہم نے اس پہ امینڈمنٹ دی، جو ایک طریقہ کار ہے۔ بجٹ سیشن میں ہم نے ان کو ایک چہرہ دکھایا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، 5335 ارب روپے کا بجٹ دے رہے ہیں، امیڈیٹ ریلیف عام آدمی کو کیا ملا ہے؟ 8 روپے چینی آج آپ کی مہنگی ہو چکی ہے، پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے، گندم سستی ہوئی ہے، گندم کو کہتے ہیں ہم نے آپ لوگوں کے لیے سستی کی ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ گندم سے جو بننے والی چیزیں ہیں، آپ کے بریڈ ہر چیز گندم سے بنتی ہے، کیا وہ سستی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہماری کارکردگی خان صاحب کو پتہ ہے، ہم ٹکٹ کے حصول کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم اپنی جماعت کے ایک ہمارا ویژن ہے، اور ہمیں خان صاحب کی رہائی کے لیے ووٹ ملے ہیں، ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس